رونے لگی، گڑ گڑانے لگی۔ دوستو کس 11ویں والے کی تم فاتح کرتے ہو؟ سنو، لیکن دوستو کرامت صرف سن کر نہ چلے جانا، کرامت جس کی میں سنا رہا ہوں اس کے نقش قدم پر بھی چلنے کی کوشش کرنا۔ غوث اعظم کی بارگاہ کے اندر آتی ہے عورت، عرض کرتی ہے حضور میری 19 لڑکیاں ہیں، 19 لڑکیاں ہیں اے میرے حضور غوث پاک، اب اگر 20ویں لڑکی ہو گئی تو میرے شوہر نے کہا ہے میں تجھے پکے میں طلاق دے دوں گا، فائنل بات میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ گڑ گڑانے لگی، رونے لگی۔ غوث اعظم کی ولایت کا معاملہ سنو کیا ہے، غوث اعظم کا جلال کیا ہے، غوث اعظم کی نگاہ کا جلال کیا ہے۔ میرے غوث پاک نے کیا فرمایا؟ کیا کہتا ہے تیرا شوہر اب طلاق دے دے گا؟ بولے ہاں حضور وہ طلاق دے دے گا۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا اے نادان عورت تو کیا کہتی ہے 19 لڑکیاں ہیں تیرے؟ ہاں ہاں میرے 19 لڑکیاں ہیں۔ بولے شوہر طلاق دے دے گا؟ بولے ہاں ہاں شوہر طلاق دے دے گا۔ میرے غوث پاک نے فرمایا ارے گھر جا کر کے دیکھ وہ 19 لڑکیاں نہیں بلکہ 19 لڑکے موجود۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، واہ رے غوث اعظم، سبحان اللہ، سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا، بے شک، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ عورت کو یقین نہ ہوا، بولے 19 لڑکیاں ہیں کیا 20 لڑکے 19 لڑکے ہو جائیں گے؟ عورت دوڑی دوڑی آئی، آ کر کے گھر میں قدم رکھا۔ اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو میرے دوستو میرے غوث پاک کی زبان اور پوری نہ ہو، جیسے گھر میں قدم رکھا اللہ نے اپنی قدرت سے 19 لڑکیوں کو 19 لڑکا بنا۔ سبحان اللہ، بے شک، میرے دوستو سنو غوث اعظم کون ہے؟ ایک مرد آیا، آ کر کے کہنے لگا حضور مجھے اولاد چاہیے، حضور مجھے اولاد چاہیے، حضور مجھے اولاد چاہیے۔ بار بار رونے لگا۔ حضور غوث اعظم خاموش ہے، رونے لگا حضور اولاد دے دو، اولاد دے دو، رونے لگا بہت دیر روتا رہا۔ غوث اعظم سے کہنے لگا حضور ایک لڑکا مجھے مل جائے تو میرا سہارا بن جائے گا، ایک لڑکا مجھے عطا ہو جائے میرا زندگی کا سہارا ہو جائے گا۔ یہ کہتا ہوا جانے لگا، غوث پاک نے فرمایا جا اللہ تجھے اولاد عطا فرما دے گا۔ آمین۔ جب گھر آیا تھوڑے دن نکلے تو اللہ نے ایک خوبصورت لڑکی عطا فرمائی، چکر میں پڑ گئے، پھر دوڑتا ہوا آیا، بولے حضور میں تو لڑکی، حضور میرے لڑکی، اے غوث اعظم میں تو لڑکا مانگنے آیا تھا آپ سے میرا جینے کا سہارا بن جائے گا، اے غوث اعظم میرا سہارا میرا لڑکا ہوگا، حضور یہ تو میرے گھر میں لڑکی آ گئی، اے میرے غوث پاک میرے گھر میں لڑکی آ گئی۔ غوث پاک نے فرمایا نادان کپڑا ہٹا کے دیکھ وہ لڑکی نہیں ہے، وہ تیرے گھر میں لڑکا موجود ہے۔ بے شک بے شک، جی، اللہ اکبر۔ گھر جا کے دیکھا تو لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ لڑکا موجود ہے۔ بے شک، اور بتا دوں یہ اولاد کا معاملہ غوث اعظم کی بارگاہ سے کیسا ملا ہے لڑکے والوں کو لڑکی والوں کو۔ ایک اور خاتون آئی، آ کر کے عرض کرنے لگی حضور حضور میرے اولاد نہیں ہے، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی، اور میں یہ کہہ کر جانا چاہتا ہوں میرے دوستو خدا نہ کرے کسی کی اولاد نہ ہو تو پابندی کے ساتھ غوث اعظم کو دل سے یاد کر کے 11ویں شریف کی نیاز دلائے، ہر جمعرات اور دل کی لگن کے ساتھ جمعرات کو نیاز دلائے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم کی 11ویں کے صدقے میں اس کو اولاد عطا فرمائے گا۔ بے شک، آئی عورت آ کر کے عرض کرتی ہے یہ غوث اعظم میرے اولاد نہیں ہے، اولاد کی دعا کر دو، اے غوث پاک مجھے اولاد نہیں ملی ہے، اولاد کی دعا کر دو۔ غوث پاک کی بارگاہ کے اندر اولاد کی بار بار دعا کراتی ہے اور کہتی ہے غوث پاک خاموش ہے، کہتے ہیں حضور مجھے اولاد مل جائے، حضور مجھے اولاد مل جائے، چیخنے لگی رونے لگی غوث پاک مجھے اولاد مل جائے۔ اب میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں غوث پاک اے پاک پروردگار تو سے ایک لڑکا عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا اے محی الدین ایک کے قسمت کے اندر اولاد نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے ولی غوث اعظم نے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار تو اس کو 2 لڑکے عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا اے محی الدین اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ غوث پاک نے تیسری مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، مولا تو اس کو 4 لڑکے عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ سے نفی میں جواب آیا اے غوث اعظم اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ غوث اعظم نے پھر ہاتھوں کو اٹھایا، بولے مولا تو اس کو 5 لڑکے عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ سے پھر نفی میں جواب آیا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ غوث اعظم نے روتے ہوئے عرض کیا اے پاک پروردگار اس کو 7 لڑکے عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا اے غوث اعظم اب آگے گنتی مت بڑھانا، کیا ہم نے اس کو 7 لڑکے عطا فرما دیے؟ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، ارے غوث اعظم 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 لڑکے عطا فرما دیے۔
سبحان اللہ بے شک لینے آئی تھی ایک لڑکا، جی بے شک لینے آئی تھی ایک لڑکا، اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ سے 5 مرتبہ 6 مرتبہ نفی میں جواب، جب غوث اعظم کے آنسو نکل کے دعا ہوئی ہے تو اللہ نے اسی عورت کو 7 لڑکے عطا فرما دیے۔ بے شک واہ کیا مرتبہ ہے، سبحان اور سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ بے شک دوستو وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں نے اس پروگرام کو سجایا اور اب تک آپ سن رہے ہیں میرے دوستوں نے، آپ نے کوہرے کی پرواہ کری ہے اور نہ سردی کی پرواہ کری ہے، کیونکہ آپ مجھے یقین ہے الحمدللہ سچے غوث اعظم کے چاہنے والے ہو، سچے رسول پاک کے چاہنے والے ہو، اور فقیر کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس 11ویں کے سبتے میں پورے اعجاز نگر کے اندر برکت رحمت عطا فرمائے۔ یہ عزیزان ملت اسلامیہ آخری بات کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، 5 منٹ اوپر آ چکے ہیں، آئیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوستوں کیا شان لگتے ہیں غوث اعظم۔ آج لوگ بات اللہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے والوں کی فتنوں میں نہ جاؤ، ادھر ادھر کی باتوں کرنے والوں کی فتنوں میں نہ جاؤ، بلکہ غوث اعظم کا مرتبہ کل بھی بڑا تھا، آج بھی بڑا ہے اور قیامت تک بڑا رہے گا، اور ہمارا تو ایمان یہ ہے اور ہم تو یہی کہتے رہیں گے کہ اس نشانی کے جو شگ ہیں مارے نہیں جاتے، اس نشانی کے جو شگ ہیں مارے نہیں جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، باقی مرتبہ ایک غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اے میرے غوث اعظم آپ کی شان تو یہ ہے، اے میرے غوث اعظم آپ کا وقار تو یہ ہے، اے میرے غوث اعظم آپ کا جلال کا عالم تو یہ ہے کہ خدا کی قسم جب مستنجد باللہ غوث پاک کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، 10 لوگ آپ کے خادم آپ کے ساتھ میں ہیں، مستنجد باللہ جب غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے اشرفیوں کا تھیلا رکھا، اشرفیوں کے تھیلے کو جب رکھا ہے غوث اعظم کی بارگاہ کے اندر تو کہا اے محی الدین یہ ہماری طرف سے تمہاری طرف انعام ہے۔ جب غوث پاک کو انعام دینا چاہا مستنجد باللہ نے اشرفیوں کے تھیلے لے ہوئے خادم کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں دیتے ہیں غوث اعظم انکار کرتے ہیں، پھر غوث اعظم کے ہاتھ میں اشرفیہ دیتے ہیں انکار کرتے ہیں، پھر ہاتھ میں دیتے ہیں انکار کرتے ہیں، لیکن جب بار بار انکار کیا تو غوث اعظم کے ہاتھوں میں جب اشرفیوں کو تھیلا دیا تو غوث اعظم نے سیدھے ہاتھ میں ایک اشرفیوں کو تھیلا لیا، جیسے ہی غوث اعظم نے اس تھیلے کے اوپر اپنے ہاتھ کو دبایا اور اشرفیوں کو نچوڑا تو وہ اشرفیاں خون بن کے تیار ہو گئی۔ اب بائیں ہاتھ کے اندر ایک اشرفیوں کو تھیلا لیا اور تھیلا لینے کے بعد غوث اعظم نے اس کو اپنے ہاتھ سے دبایا اور نچوڑا تو وہ اشرفیاں خون بن کے تیار ہو گئی، اور غوث اعظم نے جلال میں آ کر کے فرمایا اے مستنجد باللہ یہ اشرفیاں نہیں ہے بلکہ یہ غریبوں کا خون ٹپک رہا ہے، یہ غریبوں کا خون نکل رہا ہے۔ میرے دوستان محترم غوث اعظم کس کو کہتے ہیں؟ آج 11ویں شریف کے اندر آنے والوں غوث اعظم کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بچپن میں سورج میں چھپ کر دکھائے اس کو غوث اعظم کہتے ہیں، جو بچپن میں اپنی ماں کی حفاظت کر کے دکھائے اس کو غوث اعظم کہتے ہیں، جو بچپن میں ایک فقیر سے اپنی ماں کی حفاظت کرے اس کو غوث اعظم کہتے ہیں، جو 18 پارے بچپن میں استاد کو سنا دے اس کو غوث اعظم کہتے ہیں، جو حضرت حماد کے مزار پر جا کر کے آپ کے ہاتھ کو صحیح فرما دے اپنی دعا سے اس کو غوث اعظم کہتے ہیں، اور جو کتب آئے اللہ اکبر اپنے بارگاہ کے اندر غوث اعظم کی شان سنو۔ جب چور آیا غوث اعظم کی بارگاہ کے اندر نگاہ ولایت ڈالی تو چور کو کتب بنا دیا، اس کو غوث اعظم کہتے ہیں، ایک چور کو نہیں 2 چور کو نہیں بلکہ کئی چوروں کو غوث اعظم نے کتب بنا دیا، اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اگر بارش ہوتی ہو غوث اعظم نگاہ ڈالتے آسمان کے اوپر بارش کو روکتے اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ باز کرے چیل آواز کرتی جائے اگر غوث اعظم جلال میں آتے اس سے نگاہ ڈالتے تو گردن الگ کو گر جائے اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ کوئی بچہ مردہ عورت لے کر کے آئے اس بچے کو غوث اعظم اگر نگاہ ڈالتے تو مردہ بچہ زندہ ہو جائے اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اگر قبرستان میں غوث اعظم چلے جائے اور آواز لگاتے مردے کھڑے ہو کر کے میری مدد کرو تو 300 مردے قبرستان سے کھڑے ہو جائے اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اگر کوئی عورت اولاد کے لیے آئے اس کو اولاد غوث اعظم عطا کرتے اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اگر کوئی مرد اولاد کے لیے آئے اس کے مرد کو اللہ کی دعا کے اندر غوث اعظم دعا کو قبول کرا دے اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز عطا فرما ہے اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو سمندر سے نکالتے اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ جو بچپن کے اندر اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے چھینک کا جواب دے دے اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ جس کو فرشتے جب دیکھتے ہیں اس کی آواز کے اوپر اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ جو استقبال کرتے ہیں مدرسوں کے اندر فرشتے اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ جو بار بار اللہ کی بارگاہ کے اندر بھوکا ہو کر کے عبادت کرتا ہے اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ جو قدم قدم پہ اسلام
اسلام کا پرچم لہراتا ہے اس کو غوث اعظم کہتے ہیں، جو اپنے مریدوں کو کہتا ہے اگر مشرق کو ہو تو مشرق میں تیری مدد کرنے کو تیار ہو، اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اور جو 11ویں کرے، اور جو 11ویں غلام کرے، ان 11ویں کے کرنے والوں کو اپنے پیٹ سے جو مالا مال کر دے اسے پٹاخ کا غوث اعظم کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان غوث اعظم، جشن غوث اعظم، مسلمانان اعجاز نگر، حضرت علامہ جاوید صاحب قبلہ۔ پوری کمیٹی ہماری شاکر بھائی ویس بھائی وغیرہ زندہ باد رہے، پروردگار ان کو خوش و آباد رکھے، ان نوجوانوں کو خوش و آباد رکھے، اور قاری عبد الماجد صاحب جو محنت کر رہے ہیں پروردگار ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جتنے جملہ اسٹیج پر حضرات ہیں اللہ سب کے پڑھنے کو قبول فرمائے، ہمارے علماء اہل سنت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اعجاز نگر میں رہنے والوں، زمانہ کہیں سے کہیں چلا جائے، زمانے کے فتنے کتنے ہی اٹھ جائیں، لیکن تم یہی کہنا ہم کل بھی غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈالتے تھے اور آج بھی غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈالتے ہیں۔ ہم کل بھی غریب نواز کے غلام تھے، آج بھی غریب نواز سے غلام ہے۔ ہم کل بھی احمد رضا کی چوکھٹ سے مانگتے تھے اور آج بھی احمد رضا کی چوکھٹ سے مانگتے ہیں، اور کل بھی ہم تاج الشریعہ سے دعا کراتے تھے، آج بھی تاج الشریعہ سے دعا کراتے ہیں کہ خدا کی قسم مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عقل ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے۔ یہ گھٹا ہے اسے منظور بڑھانا تیرا، اسے منظور بڑھانا تیرا۔ واہ کیا حضرت آئے بولے چور و کتب والا واقعہ سنا۔ میرے دوستو وقت بہت ہو چکا ہے، میں آپ کی ہمت کی داد دیتا ہوں ماشاءاللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بے شک جی، علماء کرام کی اجازت لوں۔ اچھا ایک شرط تو سناؤں گا میں، جب آپ آئے ہیں تو میری شرط ماننی پڑے یہ گی۔ واقعہ سنا ایمانداری کے ساتھ قاری عبد الماجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایمانداری کے ساتھ دوستو ہاتھ جوڑ کر کے فقیر ریکویسٹ کرتا ہے آپ سے، خدا کے واسطے میرے دوستو نمازوں کی پابندی کرو۔ بولو نمازوں کی پابندی کرو گے، پڑھو گے انشاءاللہ، فرشتوں کو گواہ بناؤ گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے، بولیے جی انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام، فیضان غوث اعظم، مسلمانان اعجاز نگر، حضرت علامہ جاوید صاحب قبلہ، دو مینار مسجد گلشن رسول، نعرہ تکبیر۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے میرے غوث اعظم کے چاہنے والوں، خدا کی قسم آج اس غوث اعظم کی محفل میں آنے والوں، ان علماء کرام کی محنت ہے، فقیر آتا ہے چلا جاتا ہے، میں کہتا ہوں مجھ سے زیادہ جو تمہارے محلے کے امام ہیں ان کی خدمتیں کرو، تمہارے اماموں کی خدمتیں کرو، جو تمہارے قوم کے بچے کو پڑھا رہے ہیں، تمہارے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ میرے دوستان محترم آؤ، آخری بات کہہ کر کے میں گزر جاؤں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر ایک عبداللہ ڈاکو تھا، ایک یحییٰ ڈاکو تھا، دونوں بہت اپنے وقت کے مشہور ڈاکو تھے۔ عبداللہ بھی بہت بڑا ڈاکو، یحییٰ بھی بہت بڑا ڈاکو۔ اب کیا ہوا میرے دوستو، توبہ کا جب دروازہ کھلتا ہے، جب بات آپ نے چھیڑ دی ہے تو میرے دوستو اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ تمہارے آنسو ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جس کے آنسو نکل جاتے ہیں، خدا کی قسم یہ آنسو نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے اس کو موتی سمجھ کے چن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک آنسو نہیں ہوتے بلکہ یہ موتی بن جاتے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ توبہ کرتا ہے تو میرے دوست وہ توبہ ایسی ہوتی ہے کہ ایک یہودی نے پڑھا تھا اپنی کتاب کے اندر، یہودی نے کہا تھا جب کوئی توبہ کرتا ہے مسلمان تو پتا ہے ان کے رب کی طرف سے کیا انعام ہوتا ہے۔ میرے دوستو مطالعہ کرو کہاں ہیں ہمارے مسلمان، کبھی فرقوں پہ فتنہ، کبھی اذانوں پہ پابندی، کبھی قرآن کی تلاوتوں پہ پابندی ہے، کبھی طلاق کو لے کر کے فتنہ۔ فقیر کہنا چاہتا ہے تم نبی کے غلام بن جاؤ، شریعت کے پابند بن جاؤ، دنیا تمہاری ہے زمانہ تمہارا۔ بے شک صحیح بات ہے، حق ہے جی، بے شک دنیا تمہاری زمانہ تمہارا۔ میرے دوستو بات طویل ہو جائے گی، مختصر میں ہی بتا دوں میں آپ کو،
یہودی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پتا ہے جب مسلمان کوئی توبہ کرتا ہے سچے دل سے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر باقی اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو سنا اس یہودی نے کہا میں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا ہے اگر وہ اللہ کا بندہ اپنا ہاتھ کھولے اور کوئی انجان آدمی اس کے ہاتھ میں مٹی لا کر رکھ دے اور جیسے ہی وہ مٹھی کھولے تو اللہ اس مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے دوستوں مسلمان تو کل بھی فتح یاب تھا، آج بھی فتح یاب ہے، بے شک۔ لیکن افسوس دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بے شک۔ حضرات میرے دوستو شریعتوں کی پابندی کرو، منزل تمہارے قدموں کے نیچے۔ بے شک بے شک۔ آج ہم زیادہ ہو کر کے رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، کبھی یہ قانون کبھی وہ قانون، کبھی یہ باتیں کبھی وہ باتیں۔ میں کہتا ہوں کتنی کرسیاں آ جائیں، کتنی حکومتیں آ جائیں، لیکن خدا کی قسم اگر تمہارا نبی کا عشق تمہارے دلوں میں انگڑائی لے رہا ہے اور شریعت کے اگر تم پابند بن کے سامنے آ گئے تو سپوں کی سطح اسٹیشنوں پہ نمازیوں کی دکھے گی، اسٹیشنوں پہ نمازیوں کی کون کہتا ہے کہ مسلمان کو بتا دیا جائے گا؟ ارے ہے قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بے شک بے شک بے شک، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے دوستو سنو آخری بات جو میں چھوڑ کے بتا رہا تھا، عبداللہ ڈاکو اور یحییٰ ڈاکو تھے غوث اعظم کے زمانے کے اندر، بہت بڑے اپنے وقت کے ڈاکو، لیکن جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے عبداللہ کا تو عبداللہ نے توبہ کری، اللہ کی بارگاہ میں بولا میں توبہ کرتا ہوں، صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں، میں نے لوگوں کے مال کو لوٹا، میں نے نہ جانے کتنے کے مال کو گھسوٹ لیا، مولا میں توبہ کرتا ہوں میں اپنی گناہ کی۔ اب دل سے رونے لگے ہیں عبداللہ ڈاکو، اللہ اکبر، ادھر یحییٰ ڈاکو کے پاس جاتے ہیں، یحییٰ میں نے توبہ کری ہے تو بھی توبہ کر لے، ہم نے اپنی پوری عمر چوری ڈاکو کے اندر نکال دی ہے، ڈکیتی میں نکال دی ہے، توبہ کر لے توبہ کر لے یحییٰ۔ اللہ اکبر، یحییٰ نے کہا میں آج نہیں کروں گا، میں بھی کل توبہ کر لوں گا، ہم نے پوری عمر ڈاکو ڈکیتی کے اندر نکال دی۔ اب عبداللہ ڈاکو روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، زاروں قطار روتا ہوا بغداد کے چوراہے پر آتا ہے، چوراہے پر دیکھتے ہیں لوگ چیخے مار مار کر عبداللہ ڈاکو رونے لگا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگ کہنے لگے یہ مجنون ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا، لوگوں کی بددعائیں اس نے لی ہے، اس نے مال کو لوٹا ہے، ڈکیتی کری ہے، یہ پاگل ہو گیا۔ پاگل ہونے کی وجہ کیا؟ اللہ اکبر، لوگ کہہ رہے تھے چوری ڈکیتی کرتا تھا، چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے عبداللہ کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے تو میرے پیر سے ملا دے، یا اللہ تو مجھے میرے پیر سے ملا دے، یا اللہ میرے پیر سے ملا دے۔ عبداللہ ڈاکو چوراہے پر ہے، ادھر یحییٰ اپنے مقام کے اوپر ہے، تیسرے ایک اور ڈاکو جو اپنے وقت ان سے بھی بڑے ڈاکو تھے، ان کو چوراہے پر آنا ہوا، چوراہے پر گزر ہوا ان بڑے ڈاکو کا، ان دونوں سے بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑی ڈکیتی مشہور تھی۔ عبداللہ نے ان کے دامن کو پکڑ لیا، اب پکڑ کے کہنے لگے تم ہی میرے پیر ہو، تم ہی میرے پیر ہو۔ وہ سب سے بڑے ڈاکو کہنے لگے یہ عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو سب سے بڑا ڈاکو ہوں، یہ مجھے پیر کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چھوڑو چھوڑو مجھے، میں پیر نہیں ہوں۔ اور نے کہنے لگے نہیں نہیں تم ہی میرے پیر ہو، تم ہی میرے پیر صاحب ہو۔ نہیں بولے مجھے چھوڑو، چھوڑ کر کے کہنے لگے وہ بڑے ڈاکو اے عبداللہ اچھا میں تم سے وعدہ کر کے جاتا ہوں، ابھی میں آتا ہوں دوبارہ تم سے ملاقات کرنے کے لیے، مجھے چھوڑ دو۔ عبداللہ ڈاکو نے چھوڑ دیا، چوراہے پر گڑ گڑا رہا ہے میرے پیر کب آئیں گے، میرے پیر کب آئیں گے، چھوڑ دیا۔ بڑے ڈاکو گئے، جا کر کے جیسے ہی پہنچے اپنے قافلے کے اندر ڈاکو روکے تو کہا ایسا ایسا واقعہ میرے سامنے پیش آ گیا، آپ کے مرید جو تھے ڈاکو انہوں نے کہا سب کو چھوڑو سردار، آج ہم چوری کہیں اور نہیں کریں گے بلکہ بغداد کا محی الدین ہے، اس کے یہاں بڑا قیمتی سامان ہے، بڑا قیمتی سامان موجود ہے، آج ہم چوری وہاں کریں گے۔ اور یہ بڑے ڈاکو بولے نہیں نہیں کہیں کچھ معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے، بولے کچھ گڑبڑ نہیں ہو جائے گا، آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم رستہ ڈال دیں گے، کوئی گڑبڑ ہو تو رستے کو ہلا دینا، ہم اندر آ جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا، مختصر یہ پہنچے سارے ڈاکو، بڑے ڈاکو ان کو ساتھ لے کر کے پہنچے۔ اب یہی بڑے ڈاکو ہیں جیسے رستے سے چل کر غوث پاک کے گھر میں جاتے ہیں، غوث پاک گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب جیسے ہی گھر کے اندر آئے، اب میرے دوستوں 11ویں منانے والوں پہچانو بغداد والے کی فضیلت کیا ہے، پہچانو بغداد والے کی عظمت کیا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں بغداد والے کی نہ عظمت کا جواب ہے نہ بغداد والے کے گھر کا جواب ہے۔ جب گھر کے اندر آئے ہیں یہ ڈاکو بڑا والا، اب جیسے گھر میں آیا غوث پاک کے سامان کو ہاتھ لگایا، ادھر رسہ پکڑ رکھا ہے، کوئی بات ہوگی تو ہلا دوں گا۔ اب جیسے ہی غوث پاک کے سامان کو ہاتھ لگایا، جیسے ہی سامان کو ہاتھ لگایا
अल्लाह ने फौरन आंखों की रोशनी खत्म फरमाई। इस डाकू की आंखों की रोशनी खत्म, रोने लगा, रस्सा हिलाने लगा, कोई जवाब नहीं आ रहा, बार बार रस्सा हिलाता, कोई जवाब नहीं आ रहा, फौरन रस्से को छोड़ा, सामान को छोड़ा, अल्लाह की बारगाह में कहता है मौला मैं तौबा करता हूँ, तो मेरी तौबा कबूल फरमा ले, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, मौला मैं तौबा करता हूँ। अल्लाह ने फौरन दोबारा रोशनी अता फरमा दी, फिर रोशनी आ गई, लालच फिर पैदा हुआ, हिर्स फिर पैदा हुआ, फिर सामान को हाथ लगाया, बोले रोशनी तो आई गई है, फिर से मैं चुरा लूं, अब थोड़ी होगा कुछ, फिर जैसे ही सामान को हाथ लगाया अल्लाह ने फिर रोशनी खत्म फरमा दी। अब रोशनी खत्म हुई, अब रोशनी नहीं आती, बार बार गिड़गिड़ाता है, बार बार गिड़गिड़ाता है, रोशनी नहीं आती। अब सामने से अल्लाह अकबर बगदाद के ताजदार गौसे आजम चले आ रहे हैं। अब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने मुरीद के साथ चले आ रहे हैं, घर में आते हैं, जैसे ही बैठते हैं तो बैठने के बाद अल्लाह अकबर अभी बैठे ही थे कि खिज़्र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। खिज़्र अलैहिस्सलाम ने आकर के कहा, ए मुहियुद्दीन, अल्लाह का हुक्म है कि इस बगदाद के अंदर एक कुतुब का इंतकाल हो गया है, अब बगदाद को एक कुतुब की जरूरत है। गौसे पाक मुस्कुराए, मुस्कुरा करके चोर को चोर नहीं कहा है, बल्कि गौसे आजम फरमाते हैं अपने मुरीद से, ए मेरे मुरीद जरा फला कमरे में तो जाओ, हमारे एक मेहमान आए हुए हैं, उन मेहमान को तो बुला करके लेके आओ। उधर मुरीद जाते हैं, उस चोर को पकड़ते, बोले मुझे क्या लेकर के जा रहे हो मोहिउद्दीन, मुझे क्या सजा देंगे मोहिउद्दीन, मुझे क्या सजा देंगे? कहते हैं चलो गौसे आजम तुम्हें बुला रहे हैं। आते हैं, पकड़ के लाते हैं, गौसे आजम के सामने जैसे ही रखा, अब खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा हमें कुतुब की जरूरत है। गौसे आजम है अपनी निगाह डाली, और वो जलाल वाली निगाह जब उस बड़े डाकू के ऊपर डाली तो हाथ पकड़ के कहा, ए खिज़्र जाओ, बगदाद का कुतुब हमसे ले लो, बगदाद का कुतुब हमसे ले जाओ। वही बड़े डाकू को अल्लाह के इस वली गौसे आजम ने नजर डाली तो एक नजर के अंदर अल्लाह अकबर कुतुब बना दिया है। अब कुतुब बने हैं जब ये डाकू, तो डाकू को छोड़ने का खिज़्र अलैहिस्सलाम बगदाद के चौराहे पर, अब बगदाद के चौराहे पर गिड़गिड़ा रहे थे अब्दुल्ला डाकू। अब्दुल्ला डाकू कह रहे थे मेरे पीर वापस आ जाओ, मेरे पीर वापस आ जाओ, इसलिए कि परवरदिगार का करम तो देखो, जब कोई सच्ची तौबा करता है तो वो सच्ची तौबा करके चिल्ला रहा था मेरे पीर वापस आ जाओ। अरे अल्लाह की कुदरत का नजारा देखो, जो सबसे बड़ा डाकू था अल्लाह ने गौसे आजम के वसीले से उसी को कुतुब बना दिया, और वही अब्दुल्ला का पीर बन के तशरीफ ला रहा है सामने से। अब जैसे ही बगदाद के चौराहे पे आया, गौसे पाक का पावर देखो, जैसे ये कुतुब चौराहे पे अब्दुल्ला डाकू के करीब हुआ, अब जैसे ये चोर चोर नहीं थे बल्कि कुतुब बन गए थे, गौसे आजम की निगाह से कुतुब के मनसब पर फाइज हो गए थे। और इन कुतुब ने अब्दुल्ला डाकू के हाथ को पकड़ा तो अल्लाह ने अब्दुल्ला डाकू को भी वली बना दिया है, डाकू को भी वली बना दिया है। अब जभी तो मेरे इमाम अहमद रज़ा बोले हैं, वाक़या मर्तबा एक और से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा, उस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक तेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। और मेरी इज्जत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी इज्जत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी रहूं तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी रहूं तो देता रहूं पहरा तेरा। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे बोलने में कोई गलती हुई हो अल्लाह उसको माफ फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी खैर रही तो फिर मुलाकात होगी। इस्लाम जिंदाबाद, बरेली जिंदाबाद, एजाज नगर जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, दोस्तों किस 11वीं वाले की तुम फाता करते हो? सुनो, लेकिन दोस्तों करामत सिर्फ सुनकर न चले जाना, करामत जिसकी मैं सुना रहा हूं उसके नक्शे कदम पर भी चलने की कोशिश करना। गौसे आजम की बारगाह के अंदर आती है औरत, अर्ज करती है हुजूर मेरी 19 लड़कियां हैं, 19 लड़कियां हैं। मेरे हुजूर गौसे पाक अब अगर 20